سر میرا پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو بڑا آدمی کیسے بنا سکتے ہیں؟ بڑا اہم سوال ہے. ہر بندہ چاہتا ہے کہ بچے بڑے آدمی بنے، لیکن جتنا اہم یہ سوال ہے اتنا ہی اس کا جواب ذرا مشکل ہے. مشکل اس لحاظ سے کہ جواب تو مشکل نہیں ہے، لیکن ہم نے اس کو نظر انداز کیا ہوا ہے، اس کی اہمیت کو. اصل میں ہمیں اس کی اہمیت کا اندازہ نہیں ہے، اور جو ہی ہم نے اس کا اندازہ کر لیا تو یہ چندہ مشکل نہیں رہتا کہ بچے کو بڑا کیسے کیا جاتا ہے. اب ایک میں جنرلی یہاں سے بات سٹارٹ کرتا ہوں. سارے دنیا کے سائیکالوجسٹ اور ہیومن بیہیویئرسٹ یہ کہتے ہیں کہ دنیا کے سارے بچے بڑا بننے کی صلاحیت رکھتے ہیں. اگر ایسے ہے تو کیا وجہ ہے کہ 19th سینچری آنورڈ ساری ایجادات ویسٹ میں ہو رہی ہیں، ساری ڈسکوریز وہاں ہو رہی ہیں، بڑے بڑے نام، بڑی بڑی ایجادات کے ریفرنسز سارے پہلے یورپ میں تھے، اب یونائٹڈ اسٹیٹ سے آ رہے ہیں. تو یہ ہمارے بچے اس سطح پر کیوں نہیں پہنچ پا رہے، جبکہ انٹیلیجنس کے حوالے سے کم نہیں ہیں؟ یہ انالیسز ہے، یہ کچھ انہیرنٹلی ڈیفیشنٹ نہیں ہے. یہ یہاں یہ کہ سارے ایشیا افریقہ میں مینٹلی ریٹارڈڈ پیدا ہو رہے ہیں. اگر ایسے نہیں ہے تو پھر ڈیفیشنسی کہاں ہے اور خرابی کہاں ہے اور پرابلم کہاں ہے؟ تو اس لحاظ سے یہ سوال بہت اہم بن جاتا ہے، اور آج کی گفتگو میں ہم یہی چیز آئیڈینٹیفائی کریں گے کہ مین کاز کیا ہے اور اس کی ریمیڈی کیا ہے اور اس کا حل کیا ہے. اور انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ آج کی اس گفتگو کے بعد ہم کافی حد تک اس مسئلے کو سمجھ پائیں گے اور اس کا حل تلاش کر لیں گے. بات یہاں سے سٹارٹ ہم کرتے ہیں کہ بچہ 3-4 سال کی عمر میں جب یہ باتیں کرنے لگ جاتا ہے اور یہ اس میں قرید ڈیولپ ہوتی ہے، یہ چیزوں کے بارے میں کوشچن کرنا شروع کرتا ہے، تو ہم کیسے رسپونڈ کرتے ہیں؟ اور اکثر دیکھا گیا ہے کہ کم ترقی یافتہ ممالک میں اور کم پڑھی لکھی فیملیز میں بچے کو اہمیت نہیں دی جاتی اور پراپرلی اس کو رسپونڈ نہیں کیا جاتا، بلکہ اس کو چپ کرانے کی کوشش کی جاتی ہے، اسے جھڑک دیا جاتا ہے کیونکہ بچہ بار بار کوشچن کرتا ہے، ریپیٹنگ موڈ پہ ہوتا ہے. جی تو اسے جھڑک دیتی ہیں مائیں جھڑک دیتی ہیں. اور کئی فیملیز میں تو یہ ہے کہ بڑوں کی باتوں میں دخل نہ دو. ہاں جی بالکل. اور بلکہ بڑے بات کر رہے ہیں تو جاؤ یہاں سے نکلو، ادھر جائیں. اچھا، اس کو ایک عجیب احساس ہوتا ہے کہ میں کوئی ایسی اینٹی ہوں کہ ان لوگوں سے الگ میری دنیا ہے اور میں الگ دنیا میں جانا ہے. اچھا، اس سے ہماری ڈسوسیشن کا آغاز ہو جاتا ہے. یہ جو والدین کی بڑوں کی ڈسوسیشن جب شروع ہوتی ہے تو اب اس کی سائیکی اپنے طور پر ڈیولپ ہوتی ہے. اچھا، جب اس میں قرید ہوتی ہے تو وہ ڈسکریج ہو رہا ہے، سوالوں کو رسپانس نہیں مل رہا، کسی چیز کی خواہش کرتا ہے تو اس کو منع کر دیا جاتا ہے. اچھا، اس کو ریزن نہیں بتائی جاتی. یعنی کئی فیملیز میں اچھا ریزن وہاں بتاتے ہیں جہاں اس کو اہمیت دی جائے کہ اس نے کوشچن کیا ہے، اس کو بتائیں کہ بیٹا آپ کو یہ اس لیے منع کر رہے ہیں، اس کی یہ وجہ ہے. اب وہ پھر اس میں ہم نے ریزننگ کا بیج بو دیا. گویا کہ جب کوئی چیز ہو نہ کرنے والی، یعنی ڈوز اور ڈو ناٹس میں، تو وہ اس کی ریزن میں جاتا ہے. اب ریزننگ انکلکیٹ کر دی اس کی بنیاد میں ہم نے. تو لہذا اس کی اس عادت کی بلکہ تعریف کریں. جب قرید کی عادت پیدا ہو تو اس کو اپریشیٹ کریں، اس کو ہیپیلی جواب دیں اس کے کوشچنز کو. اب آپ نے جب رسپونڈ کرنا شروع کیا تو اس میں ایک سیلف ریسپیکٹ کریٹ ہوگی کہ میں واقعی اتنا اہم ہوں اور میرے سوال اہم ہیں کہ میرے والدین میرے بڑے سارے قریب آ کر مجھے اسمائلنگ فیس کے ساتھ امبریس کرتے ہیں اور میرے کوشچن کا جواب دیتے ہیں. اب اس نے آپ کو دوست بنانا شروع کر دینا کہ ہی از ویلکم، ہی از اپریشیٹڈ اینڈ ہی از ریسپونڈیڈ.
اگر آپ نہیں کریں گے تو وہ دوست کسی اور کو بنا لے گا. اب اس کا ادروائز کیا ہوتا ہے، ورسٹ کنڈیشن کئی فیملیز میں، کئی علاقوں میں ورسٹ کنڈیشن یہ ہے کہ بچے کو کوئی ہمارے ناپسندیدہ کام کرنے پر زد و کوب کیا جاتا ہے، یا بات نہ ماننے پر زد و کوب کیا جاتا ہے. یہ جو جسمانی سزا ہے یہ مزید آپ سے اس کو دور کر دے گی، اور پھر وہ ایسے ماحول میں جانے کی کوشش کرے گا جو کہ آپ سے دور ہوگا. اور وہ ماحول میں بدقسمتی یہ ہوتی ہے، نہ وہ والدین جیسے ان سے مخلص ہوتے ہیں اور نہ والدین جیسے ہیلپنگ ہوتے ہیں. لہذا وہ انتہائی غلط ماحول میں جا کر کرمینلٹی کی دنیا میں یہاں وہ سٹیپ ان کرتا ہے. تو سر اگر آپ جیسا آپ کہہ رہے ہیں کہ زد و کوب کیا جاتا ہے بچے کو، تو اگر بچہ بات نہیں مانتا تو پھر اسے ٹریٹ کیسے کریں ہم؟ اچھا، وہی جیسے میں نے عرض کیا نا، اسے ہم نے ریزن بتانی ہے کہ آپ کی اگر ایسے بات مان لی جائے تو بیٹا اس میں یہ نقصان ہوگا، اس میں آپ کو یہ انجری ہو سکتی ہے، آپ تکلیف میں آ جائیں گے. تو یہ چیزیں پھر وہ آپ دیکھیں گے کئی بچے کئی کام نہیں کر رہے ہوتے ہیں نا، تو ماں نے جو بھی اس کو سبق دیا ہوتا ہے، ہم اسے پوچھیں نا کہ آپ ایسے کیوں نہیں کرتے، کہتے اس سے نا مجھے میرے خون نکل آئے گا. بالکل. اچھا، اس سے میں جل جاؤں گا. یہ اسے سنا ہے بندہ مر جاتا ہے. یہ سوئچز کو ہاتھ نہیں لگاتے. اچھا، اس میں ڈیتھ ہو جاتی ہے. اچھا، اس کو ایجوکیٹ کر دیا گیا تھا تو وہ ہمارے سوالوں اس سے مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ اس کی تربیت میں یہ باتیں موجود تھیں، اس لیے اس کو ریزننگ کا پتہ ہے. تو لہذا اگر کسی چیز سے اگر وہ تو دوسری بات یہ ہے کہ بچے میں سیلف رسپیکٹ بہت بڑی چیز ہے جو اس میں انکلکیٹ کرنی ہے. اچھا، سیلف رسپیکٹ میں یہ ضروری ہے کہ ہم جیسے میں نے شروع میں عرض کیا کہ ہمیں ایسوسیٹ کرنا چاہیے. اس میں دیکھا یہ گیا ہے کہ ماں تو کافی وقت دے دیتی ہے، ماں کے ساتھ دیکھا بچے بہت ایسوسیٹ ہوتے ہیں، اور وہ بالکل یہی سمجھنے لگ جاتا ہے کہ صرف ماں ہی مجھ سے محبت کرتی ہے. کئی خاندانوں میں باپ کو ادروائز سمجھ لیا جاتا ہے کہ یہ کوئی خطرناک سی چیز ہے، اور یہ پیار کا تو کوئی اس میں تصور ہی نہیں ہے. ڈانٹنا، مارنا، غصے میں رہنا ہر وقت، تو اس کا یہ ایک نقشہ اس کے ذہن میں. اچھا، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ چونکہ بزنس میں، کاروبار میں، جابز میں اتنا انوالو ہوتا ہے گھر کے آرام اور ان کی آسائش کا سامان اکٹھا کرنے میں کہ اس کے پاس ٹائم نہیں ہوتا. اچھا، جب وہ ٹائم بالکل نہیں دے پاتا تو پھر بچہ تو یہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ کھانا مجھے ماں سے مل رہا ہے، پیار مجھے ماں سے مل رہا ہے، پہناوا مجھے ماں سے مل رہا ہے، چیزیں میری وہ لا کے دیتی ہے، تو میرا سارے سورسز، سارے مسائل کا حل ماں ہی ہے. اور ماں کی پھر ایک جو شکل ابھرتی ہے وہ بہت ہی پیاری اور اچھی، تو لہذا باپ کی بالکل نہیں ابھرتی. اچھا، تو وہ میں کہا کرتا ہوں کہ باپ کم از کم ویکینڈز اپنے دوستوں کے لیے مختص نہ کریں، وہ ویکینڈ فیملی کے لیے مختص کریں. بچوں کو ایسوسیٹ کریں، ان کو آؤٹنگ پر لے جائیں، ان کے ساتھ کھیلیں، وقت گزاریں. اور ماں کا بھی تھوڑا سا کردار ہونا چاہیے کہ یہ بھی بتائے کہ بیٹا باپ آپ کا دیکھیں یہ اتنی مشقتیں کر رہا ہے، یہ دھوپ میں، آندھی میں، بارش میں، یہ سارا کچھ آپ کے باپ کی محنت کی وجہ سے ہم گرو کر رہے ہیں اور ڈیولپ کر رہے ہیں، اور آپ کی تعلیم پر، آپ کی ہیلتھ پر سارا کچھ یہ خرچہ، یہ اسباب وہ فراہم کر رہا ہے فار دا سیک آف فیملی. یعنی وہ ساری دنیا سے لڑ رہا ہے، جھگڑ رہا ہے، اور ساری دنیا کے ساتھ وہ مشقت میں پڑا ہوا ہے، اور وہ کس لیے کہ ہم لوگ سکون سے، آرام سے اور تحفظ کے ساتھ زندگی گزار سکیں. تو لہذا ماں کا تھوڑا سا یہاں رول بھی آ جاتا ہے کہ وہ باپ کے اس جو اس کا یہ کردار ہے، اس کا جو فیسٹ ہے لائف کا، اس کو تھوڑا سا ایلیویٹ کر کے اس کی نظروں میں رکھے، چونکہ وہ نظر نہیں آ رہا ہوتا بچے کو باپ. دوسری یہ ہے کہ بچے کے حوالے سے جو نقشہ آپ بچے کے ذہن میں بنائیں گے کہ آپ کیا ہیں، یقین جانیں وہ ویسا ہی بنے گا. مثال کے طور پر بچے کو آپ کند ذہن کہنا شروع کر دیں، نالائق کہنا شروع کر دیں کہ آپ کسی کام کے اہل نہیں ہیں، کچھ نہیں کر سکتے، تو وہ جب وہ ڈیلی اس کو یہ ڈوز ملے گی اور دوسرے لوگوں سے بھی ملنی شروع ہو جائے، تو ایک دن آپ دیکھیں گے کہ وہ واقعی کند ذہن ہوگا، وہ ایک ہیلپ لیسنس کی کیٹیگری میں چلا جائے گا.
وہ جیسے ہے نا، میں کہا کرتا ہوں کہ ریچھ کو جب جنگل سے لے آتے ہیں، اس کو سٹک کے ساتھ رسپونڈ کرنا سکھا دیتے ہیں، تو وہ سٹک پر ناچ کرنا سیکھ جاتا ہے، اور جو جنگلی وحشی پن ہے اس میں وہ ختم ہو جاتا ہے. یعنی ریچھ جو کہ شکار کر کے کھاتا ہے، جب سرکس میں آ جائے تو اس کو صرف اتنا ہی پتا رہتا ہے کہ بھی میں نے اس رنگ میں سے گزرنا ہے، تو وہ اپنی اصل سے نکال دیا. یہ تربیت کیا چیز ہوتی ہے. میرا مطلب یہ بچے یقین کریں یہ وہ شیر ہیں جن کو ہماری غلط تربیت شکار کرنا ہی بھلا دیتی ہے. اگر آپ اس شیر کو، سرکس کے شیر کو جنگل میں چھوڑ آئیں تو وہ چند دن کے بعد ہلاک ہو جائے گا، اس لیے کہ نہ وہ شکار کر پائے گا، نہ اپنا پیٹ بھر پائے گا، اور دنیا سے رخصت ہو جائے گا کہ آپ نے اس کی تربیت اور انداز سے کر دی. تو بچوں کے اندر یہ تو جن ہیں، یہ اتنے طاقتور چیزیں ہیں، ہماری تربیتیں انہیں ختم کر کے رکھ دیتی ہیں، تباہ کر کے رکھ دیتی ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ میں اگر ڈیوائڈنگ لائن کروں ویسٹ میں اور ہماری ایسٹرن کلچرز میں، پرٹیکولرلی جو بیک ورڈ کنٹریز آف ایشیا اینڈ افریقہ ہے، کہ بچے کی تربیت ہی ڈیوائڈنگ فیکٹر ہے. یہ بچے کو اتنا سپریس کر دیتے ہیں، اس کی تخلیقی صلاحیتوں کو اتنا دبا دیتے ہیں کہ وہ انوینٹر، ڈسکورر، اس نے کیا بننا ہے؟ وہ تو مکمل انسان ہی نہیں بن پاتا. اس سے بیونڈ ایکسٹرا آرڈینری کیٹیگری میں جانا، ٹاپ اچیورز کو ٹچ کرنا اور دنیا میں ایک نام پیدا کرنا، یہ تو پھر ناممکنات میں سے ہو جاتا ہے. اور کوئی فرق نہیں ہے کہ یہاں ان میں وہ مادہ نہیں ہے، کہ یہاں یہ کوئی ڈیفیشنٹ ہیں، یہ کوئی اللہ تعالیٰ نے ان کا جینیٹک کوڈ ہی ایسا بنایا ہے. نو، ایسی کوئی بات نہیں ہے. یہی بچے جو ایکسیپشنل، جن کی اچھی تربیتیں ہوتی ہیں، آپ دیکھیں کہ وہ بڑا نام پیدا کر رہے ہیں. وہ یقیناً جغرافیکل ہیبیٹیٹ یا ریشل بیک گراؤنڈ یا کلر سے اس کا تعلق ہی نہیں رہتا. یہ میں پھر وہی میری پرانی مثالیں ہیں کہ سندر پچائی اب گوگل کا سی او بنا ہوا ہے، اور یہ انڈیا کی ایک بڑی ہمبل فیملی سے اس کا تعلق. اب اس کی بچپن میں جو تربیتیں ہوئیں یا جس وہ ماحول سے ایکسپوز کیا گیا یا جیسے اس کا براٹ اپ ہوا، وہ اس کو اس سطح پر لے گیا کہ ایون امریکنز کو بائی پاس کر کے اور اس سطح پر پہنچ گئے. تو لہذا یہ بچے ایسے ہی ہیں، یہ وہاں کے سندر پچائی ہیں، لیکن آپ نے ان کو اسٹیو جابز کی میں مثال دیا کرتا ہوں. دیکھیں، یہ جب سیلف ریسپیکٹ آپ کریٹ کرتے ہیں نا، تبدیلی کیا پیدا ہوتی ہے. اسٹیو جاب یوں کہہ لیں ہمارے اپنے انوائرمنٹ سے میٹریکولیشن کے بعد اس نے کالج میں داخلہ لینا تھا. والدہ اس کو لے کر گئی کہ آپ سلیکٹ کریں کہ کس سبجیکٹ میں آپ. اچھا، وہاں کی کلچر یہ ہے کہ امپوز نہیں کرتے پیرنٹس، کہ جیسے میں اگر ڈاکٹر نہیں بن سکا تو میری خواہش ہوتی ہے میں نے بچے کو ڈاکٹر بنانا. اچھا، اب نہیں دیکھنا کہ بچے کا ایپٹیچیوڈ کیا ہے، چونکہ بچے سے ایسوسیٹ ہی نہیں ہوتے، اسے فرینڈ شپ ہی نہیں کرتے، اس کو ڈسکور ہی نہیں کرتے کہ اس کے جو مینٹل انکلینیشنز ہیں، اس کی جو رجحان ہے، ملان طبع ہے، وہ کیا ہے. اچھا، وہاں یہ اتنی رسپیکٹ ہے کہ اس نے فیصلہ کرنا ہے اپنی مستقبل کا، میں نے نہیں کرنا اس کے مستقبل کا، میں نے تو صرف فیسیلیٹیٹ کرنا ہے اس کو اس لائن میں جس لائن میں یہ جانا چاہتا ہے. اسٹیو جابز ایک کلاس میں گیا، دیکھا جی اس سبجیکٹ کو پڑھایا جا رہا ہے، اس نے لیکچر سنا، کہنے لگا یہ میرے مزاج سے الائن نہیں کرتا، I will not study it. It's okay. Next day he joins another class, another subject. دیکھتا ہے کہ یہ بھی میرے لیے دلچسپی کا کوئی سامان نہیں ہے. تو ultimately he lands in that classroom جو کیلیگرافی سے کو تعلق تھا، اور وہ اس کو پلیز اس نے کیا اور وہ ہیپی فیل کیا، اور اس نے کہا جی دس از مائی سبجیکٹ. اور وہ بھی اس نے کوئی زیادہ نہیں، جب اس نے دیکھا کہ میں نے مناسب پڑھ لیا ہے، اینڈ ہی لیفٹ دا کالج کہ میری ڈگری بن گئی ہے، وہی پی ایچ ڈی ہو گئی ہے. اب اس نے اس کو پریکٹس کرنا شروع کیا، اور الٹیمیٹلی آپ جانتے ہیں کہ ہی لیڈ دا فاؤنڈیشن آف ایپل. تو یوں سٹوری چلتی ہیں. یہ لوگ جنہوں نے یہ تربیتوں کا ایک انداز ہے. آپ اگر دیکھیں مارک زکربرگ کو اسٹڈی کریں گے، آپ بل گیٹس کو اسٹڈی کریں گے، الٹیمیٹلی دا اسٹوری ول اسٹارٹ فرام دا چائلڈہڈ. اور ہماری جو ڈیمیجنگ اسٹوری ہے، جس نے ہمیں دبا کے رکھ دیا، کہیں پہنچنے نہیں دیا، بات نہیں ہو سکی، لوگوں کو فیس کرنا بھول گئے، کریٹو تھنکنگ میں نہیں جا سکے، تو اس کی بھی سٹوری بچپن سے شروع ہوتی ہے
میں آپ کو تھوڑی سی اپنی مثال ایک پیش کرتا ہوں جو ابھی تک میرے ذہن سے نہیں نکلی. میں جب 4 سال کا تھا والدین نے کہا کہ اب اس کو اسکول میں داخل کر دیا جائے. تو میرے بڑے بھائی جان ان کو کہا گیا کہ آپ ان کو اسکول میں آج داخل کرائیں. وہ میں دن نہیں آج تک بھول سکا. لو جی وہ مجھے لے گئے اور کہنے لگے جو بھی سارے جہاں بھی کاغذات جو بھی فل اپ ایڈمیشن فارم تھا انہوں نے کیا اور مجھے اس کلاس روم تک لے گئے کہ یہ آپ کا کلاس روم ہے, جاؤ اس کے اندر داخل ہو جاؤ اور وہاں بیٹھ جاؤ, آپ کی ایڈمیشن ہو گئی ہے. اس کے بعد کر کے وہ بھائی جان چلے گئے. اب جو ہی میں نے دروازہ کھولا تو میں نے دیکھا کہ ٹیچر ایک بچے کو بری طرح مار رہا ہے. اس کے ہاتھ میں سٹک ہے, وہ جیسے جہاں بھی اس کو جگہ ملتی ہے وہ مارتا جا رہا ہے. اب میرے لیے سکول, تعلیم, درس و تدریس اور علم کا جو نقشہ سامنے آیا وہ یہ آیا. صحیح. میں تو خوفزدہ ہو گیا. میں نے کہا مجھے اس کام کے لیے بھی آج گھر والوں نے مجھے داخل کرایا ہے تو میں تو سمجھ رہا تھا پتہ نہیں کیا اچھی وہ جگہ ہوگی, دوست بنیں گے یا مجھے ابھی تصور ہی نہیں تھا ابھی. لیکن یہ تھا کہ جی سارے پڑھتے ہیں اس ایج میں تو مجھے بھی پڑھنا تھا. تو جب میں نے یہ دیکھا تو میں نے چپ کر کے شکر یہ کیا کہ ٹیچر کی میری طرف نظر نہیں گئی, کہیں مجھے زبردستی نہیں اس نے بٹھا لیا. میں نے ویسے ہی آرام سے دروازہ بند کیا اور الٹے پاؤں واپس نکل آیا. اور نکل کر اب سوچنا شروع کر گیا, گھر گیا تو وہ ماریں گے, پوچھیں گے پڑھ کے بغیر, پڑھنے کے بغیر آ گیا. تو میں ایک قریبی پلے گراؤنڈ میں جا کر, وہ ایک تالاب ٹائپ تھا, سٹیپس بنے ہوئے تھے, وہاں بیٹھ گیا. لو جی بیٹھ گیا. اب مجھے نا 4-5 گھنٹے ہو گئے بیٹھے کو. اب بائی ایوننگ اب میں گھر بھی نہیں جا رہا, پریشان ہوں کیا کروں. اور والدین پریشان ہو گئے کہ پہلے دن بچہ گیا ہے اور ابھی گھر نہیں تو گھر نہیں آیا. تو انہوں نے اپنے سارے بہن بھائیوں کو گھر اور اسکول کے درمیان جو تھا رول اس پر سب کو بھیج دیا بھی جاؤ بچہ دیکھو. اور الٹیمیٹلی والد صاحب کی ایک پھوپھی وہ ڈھونڈتی ڈھونڈتی اس پلے گراؤنڈ میں آئی تو اس نے دیکھا دور سیڑھیوں میں ایک بچہ بیٹھا ہوا ہے. تو وہ میرے پاس پہنچی, کہنے لگی آپ ادھر بیٹھے ہیں. میں کہا جی ہاں ادھر ہی بیٹھا ہوں. انہوں نے مجھے پکڑا بازو سے گھر لے گئی. تو میرے لیے تو میں وہ کہنے لگے جی آپ اسکول کیوں نہیں ادھر کیوں بیٹھے. میں نے کہا جی میں نہیں پڑھنا, میں نے نہیں پڑھنا. وہ کہنے لگے کیوں نہیں. میں نے کہا جی ادھر تو پڑھائی تو نہیں ہوتی, ادھر تو یہ کام ہوتا ہے, تو آپ مجھے ادھر بھیجنا چاہتے ہیں. اچھا وہ کہنے لگے ہم ٹیچر کو کہہ دیں گے آپ کو نہیں ماریں گے. تو المکسر یہ کہ میں نے ٹوٹلی انکار کر دیا. اور اس کے بعد بڑی سٹوری ہے کہ پھر کیسے انتظامات ہوئے. میرے ایک انکل ٹیچر تھے, ان کو اسپیشلی کہا وہ اپنے اسکول میں لے جائیں, بچوں کو اپنے پاس رکھیں. میں نے کہا میں یہ تو انکل ہے نا, ان کے پاس میں بیٹھ جاؤں گا, میں دنیا کے کسی اور استاد کے پاس نہیں جاؤں گا کہ وہ تو ایک خوفناک خطرناک قسم کی اینٹی ہے. مائنڈ میں بیٹھ گیا نا. Yes, why you are sending me and throwing me out before that entity. تو وہ میرے انکل نے بڑا خصوصی کئی مہینے ٹریٹمنٹ کیا اور پیار سے چیزیں کلا پلا کر پتہ نہیں کیسے سیٹ کیا. لیکن میں اتنے سال بیتنے کے بعد میں جب بھی میں کسی سرکاری سکول کے پرائمری ٹیچر کو دیکھتا ہوں تو مجھے ایک دم تصور میں ابھرتا ہے کہ یہ وہی خطرناک چیز ہے. اور یہ واقعی ابھی تک یہ سارا سسٹم چینج نہیں ہوا. ہمارے بیکورڈ کنٹریز میں ابھی بھی یہی سب کچھ ہوتا ہے اتنا ٹائم گزرنے کے بعد بھی. تو اس میں اگرچہ بہت بہتری پہلے سے آ گئی ہے, حکومت بھی اب کانشیس ہوئی ہے, کچھ بہتر اساتذہ ہیں, سرکاری اسکولوں میں مار پیٹ کا وہ ماحول نہیں رہا. تو لیکن میں بتاؤں کہ میری سائیکی سے وہ چیز نہیں گئی. اور میری زندگی میں سب سے بہترین دن وہ تھا جب میں یونیورسٹی میں داخل ہوا اور مجھے یہ بتایا گیا کہ یونیورسٹی میں مارا نہیں جاتا. یعنی مار ذہن میں اتنی آ گئی کہ ہائی اسکول تک تو مار چلتی تھی ہمارے. تو میری زندگی کا بہترین دن تھا کہ آج میں مار کے ماحول سے نکل کر یونیورسٹی میں داخل ہو رہا ہوں تو جہاں مار کا تصور نہیں. تو یہ چیزیں ہیں, ہم نے بچے کو کیسے تربیت دینی ہے اور کہاں ہماری اتنی بڑی ڈیفیشنسی. سارے یورپ میں, امریکہ میں بچے کو جس پیار سے ان کی ٹیچرز یا ان کے ٹیچرز ایمبریس کرتے ہیں, ان کے ساتھ سیلفیاں بنواتے ہیں, ای میل کرتے ہیں, گھر والوں کو بھیجتے ہیں, ان کے ساتھ ان کو کھلاتے پلاتے ہیں, یقین کریں بچہ ہیپیلی اس بس میں سوار ہوتا ہے کہ اسکول جانا ہے.
کہ وہاں مجھے VIP ٹریٹمنٹ ملے گا. تو یہ وہ ڈیوائڈنگ لائن ہے ہم میں اور ان میں, اور ہم اس سٹیج پر اگر ہیں, اگر ڈلیور نہیں کر رہے تو اس لیے نہیں کر رہے. اب یہ ہے کہ جیسے میں عرض کیا کہ ان سے نا بہت پیار کیجیے, جی بچے سے بہت پیار کیجیے. اچھا, پیار اس لیے کیجیے کہ وہ آپ سے ایسوسیٹ ہو, آپ کے قریب ہو, آپ کے ساتھ فرینڈ شپ ڈیولپ ہو. آپ سے اچھا دنیا میں اس کا کوئی دوست نہیں ہو سکتا, آپ سے نہیں اچھا کوئی ایجوکیٹر ہو سکتا. اس لیے وہ, پھر میں رپیٹ کر رہا ہوں وہ مثال ایڈیسن کی ماں کی, کہ وہ دنیا کی بہترین استاد, اس لیے میں اس کو کہتا ہوں کہ جب اس وقت وہ ہمارا ہی دور تھا کہ ٹیچر نے کہہ دیا کہ یہ لیٹر لکھ دیا ماں کو کہ یہ بچہ کند ذہن ہے, یہ ہماری کلاس میں نہیں چل سکتا اور اس کو آپ گھر پر ہی رکھیے گا. اب ماں کو جب آیا تو ماں یہ جو آج میں آپ کو ایجوکیٹ کر رہا ہوں, ماں بدرجہ اتم اس میں ماہر تھی اور یہ سمجھتی تھی اس کی سائیکی کو. اس نے کہا کہ بچے کو اس لفافے میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جو میرا بیٹا ہے ایڈیسن, یہ بہت ہی ذہین اور ایکسٹرا آرڈینری ذہانت کا مالک ہے, یہ باقی کلاس کے ساتھ نہیں چل پائے گا, اس کو آپ ایجوکیٹ کریں کیونکہ اس میں ایسی صفات ہیں کہ اس نے بہت عظیم آدمی بننا ہے, بلکہ ہماری سطح سے اونچا ہے. اب بچے کے ذہن میں وہی نقشہ ایسا کھینچا کہ بچہ پھر اسی نقشے کے مطابق اس نے اپنی ڈیسٹینیشن اور منزل بنائی اور اس سفر پر چل پڑا, چونکہ یہ نقشہ ایسی چیز ہے. تو یہ چیز پھر آپ دیکھتے ہیں کہ وہ بچہ کہاں, اور پھر اس کی ماں کی فوتگی کے بعد اور جب بڑا ہو گیا تو اس نے وہ لفافہ پڑھا, تو وہاں سے پھر دنیا کو بتایا کہ یہ چیز ہے کہ یوں آپ نے ایک تصور کھینچنا ہے بچے کے ذہن میں, تو وہ تصور ہی اس کو بناتا ہے. اگلی بات یہ کہ اس کو کتابیں پڑھنے کی آپ عادت ڈالیں. ہمارے ماحول میں, اس ترقی پذیر ممالک میں سب سے کم اگر کسی چیز میں دلچسپی لی جاتی ہے وہ کتابوں کی. کتابیں ان کے پڑھنا ان کے لیے بہت مسئلہ ہے. اب آپ اگین ویسٹ میں دیکھیں تو وہاں ساری دنیا کتابیں لکھنے پڑھنے میں مصروف ہے, اور ہماری مصروفیات میں اگر آپ دیکھیں تو سب سے اگر کم اہمیت ہے تو اسی چیز کی ہے, اور ہمیں انتہائی مشکل دن لگتے ہیں یا انتہائی ضرورت کے وقت ایگزام دینا ہو تو اس میں بھی ہم کہتے ہیں کوئی ہمیں جی شارٹ کٹ دے دیں اور کوئی ایسے کویسچنز امپورٹنٹ بتا دیں, ہم رٹ لیں اور کر لیں تو ہمارے اس میں سے پاس ہو جائیں. تو پھر ہماری ایبیلٹی تو ڈیولپ نہ ہوئی وہ اس سطح پر, اس لیے ہم ان سے ہمارا میچ نہیں رہتا. تو اب ایبیلٹی اور کیپیسٹی بلڈ اپ ہوتی ہے تو جب آپ کا جو نالج ہے اور انفارمیشن ہے وہ ڈائیورسیفائڈ ہو, اس میں وسعت ہو, اس میں ڈیپتھ ہو, پھر اس میں کریٹیوٹی ہو, آپ اس کو اس میں اپنی طرف سے انپٹ ڈال سکیں, ایکسپینڈ کر سکیں. اب یہ جو گروتھ اور ڈیولپمنٹ کا فیکٹر ہے یہ ہم نے نکالا ہوا اور شارٹ کٹ کی طرف آئے ہوئے ہیں, اسی لیے ہمارا کوئی میچ نہیں ہے, ہماری ڈگری سے ایکسیپٹ نہیں ہوتی. ریزن اس کی یہی ہے کہ وہاں کا ڈگری ہولڈر اور ادھر کا ڈگری ہولڈر سامنے بٹھا کر اگر آپ ان کا انٹرویو کریں وہ بتا دیں کہ ویئر دا ڈفرنس لائز. اور اسی وجہ سے ہے کہ جو لوگ افورڈ کرتے ہیں وہ بچوں کو ہارورڈ, MIT, اسٹینفورڈ, کیمبرج اور وہ بھیجتے ہیں. باقی اور چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں کہ اچھی ہیبٹس ڈالنے کے لیے بچوں کو کوئی نہ کوئی ایک ان کی پسند کی گیم میں ڈالیں, یہ اس کی فزیکل فٹنس کے لیے ضروری ہے. اسی طریقے سے بیلنس ڈائٹ, یہ جو بھی پڑھی لکھی فیملیز ہیں ان کو یہ سمجھتی ہیں کہ اس کو متوازن خوراک, تاکہ اس میں جو کیلوریز کا لیول ہے, پروٹین کی جو منرلز ہے, وائٹامنز ہے, تو وہ پراپر وہ چیزیں انٹیک ہو کہ ہیلدی باڈی ہیز اے ہیلدی مائنڈ. تو یہ چیزیں بھی ہیں. تو اور جو دنیا کے بڑے بڑے لوگ ہیں ان کی سوانح حیات ان کو پڑھائیں, یہ بڑا ضروری ہے. اچھا, یہ ان کی ٹارگٹ فکسنگ میں آتی ہے, یہ نا پھر ان میں خواہش پیدا ہوتی ہے ویسا بننے کی. تو نا آپ ایک دنیا میں لے گئے اس کو, یہ آپ نے جب یہ دنیا کا تعارف کرائیں گے کہ اس کو اتنی عزت ملی, اس شخص کو وہ اتنا بڑا آدمی بنا, دنیا ہسٹری میں اس کا نام آیا. اچھا, تو بچے میں نیچرلی پیدا ہوتی ہے کہ میں بھی ایسا بنوں,
تو لہذا یہ بڑے لوگوں کی سوانح حیات اور جو ٹاپ اچیورز ہیں پھر وہاں سے یہ اسٹریٹجیز بھی سیکھتے ہیں، اور عجیب و غریب ناول پڑھنے کی بجائے اس طرح کی جو ایسی ڈاکومنٹریز ہیں بڑی قوموں کی کامیابی کی اور یہ جو بڑے لوگوں کی ہیں، یہ ڈاکومنٹری سے انہیں ایسوسیٹ کریں، یہ دکھائیں۔ پھر یہ ہے کہ بچے میں سیلف ریسپیکٹ اور ایک اپنی اہمیت اجاگر کرنے کے لیے ان کی جو چھوٹی چھوٹی خواہشیں ہوتی ہیں نا، ان کو بھی ایڈریس کرنا چاہیے، پوری کرنا چاہیے، کہ ان کو بھی ریجیکشن میں نہ جائیں۔ کہ ویسے تو پیرنٹس کرتے ہیں، لیکن خاص طور پر جب آپ کو احساس ہوگا کہ ڈیلی اس کو نو مل رہا ہے، جو بھی مانگ رہا ہے چیز نو، جو بھی مانگ رہا ہے نو، تو وہ کمپلیکسز میں چلا جائے گا۔ تو اس کی شخصیت مکمل ہوتی ہے کہ کوئی چیز اون کرے، اس نے خواہش کی ملے، پھر اس میں آتا ہے کہ میں آئی کین اچیو تھنگس۔ چلو ڈیمانڈ کی ہے، کوشش کی ہے، جو بھی آپ کی فائنینشیل کنسٹرینٹس ہیں ان میں رہتے ہوئے بچوں کی آپ اس کی خواہشات کو بھی پورا کریں گے، اس کی اس میں شخصیت مکمل کرنے میں بہت معاون ثابت ہوتا ہے۔ سر یہاں میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ بچوں کی تربیت کا پھر سب سے بہتر طرز فکر کیا ہے؟ اس کے لیے کوئی ہمیں شارٹیسٹ وے بتائیے۔ ہاں، یہ آپ نے بڑا اچھا سوال کیا کہ بھئی بیسٹ اسٹریٹجی، جیسے جی لوگ کہتے ہیں کوئی بک بتا دیں یا کوئی اسپیچ کسی کی بتا دیں، تو یہ میں ایک اس کا اور طریقہ نکالا ہے۔ جیسے جتنی میں آپ سے باتیں کر رہا ہوں تو اس میں کوئی اسٹڈیز اتنی میری بیک گراؤنڈ میں نہیں ہے یا میرے اپنے ایکسپوجرز اس طرح کے نہیں ہیں۔ میں ایک طریقے سے اس کو ویژولائز کرتا ہوں کہ جب میں بچہ تھا تو اس وقت مجھے کیا مسائل تھے اور بڑوں سے کیا اعتراضات تھے جو کہ میں بیان نہیں کر پاتا تھا۔ میں خود کو بچے کی عمر میں لے جاتا ہوں، پھر میں اپنے بچے کو یا اور کسی کے بچے کے اگر ایڈوائس کے حوالے سے بات کرتا ہوں تو میں اسی ایج میں خود کو لے جا کر میں بتاتا ہوں اس وقت بچہ یہ سوچ رہا ہے۔ صحیح بات۔ آپ اپنے بچپن کو لے آئیے کہ میرے ساتھ ایسے ہوا تھا، ویسے اپنے بچے سے نہ ہونے دیں۔ تو لہذا یہ آپ کی سب سے بڑی کتاب اور سب سے بڑی تقریر اور موٹیویشنل اسپیکر آپ کے لیے یہی ہے کہ خود کو بچے کی عمر میں لے جائیں اور جو کچھ آپ چاہتے تھے کہ میرے ساتھ سلوک ہو وہ اپنے بچے کو دے دیں۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے سوال کے جواب کے حوالے سے۔ اچھا، اگلی بات کہ بچے کو ہیلپنگ موڈ میں لے کے جائیں، کہ اس میں ایسی عادت ڈالیں کہ یہ نہ لوگوں کو ہیلپ آؤٹ کرنے کی اس میں عادت ہو۔ اچھا، یہ سیلفشنس ہی نہ ہو کہ جی میرے کام ہوتے ہیں۔ اچھا، اگر کسی نے جیسے کسی نے کوئی پانی مانگا ہے یا معمولی بات بتا رہا ہوں تو کہ میں لا کے دیتا ہوں۔ اچھا، اگر کوئی چیز وہاں سے اٹھانی ہے ماما میں لا کے دیتا ہوں۔ اچھا، آپ اس میں یہ ایجوکیٹ کریں۔ اچھا، یہ جو ہیلپنگ موڈ ہے یہ انسان کی اس کی صحیح شخصیت کی تکمیل کے لیے بڑا ضروری ہے۔ اچھا، یہ اس میں ویلیو کریٹ کرتا ہے، سوسائٹی کو ویلیویبل نظر آنا شروع ہوتا ہے، سوسائٹی کو اس میں پروفیٹیبلٹی نظر آتی ہے کہ یہ تو بڑی مفید چیز ہے۔ تو یہ جو افادیت پیدا کرنا ہے نا، یہ اپنی شخصیت کا لیول بڑھانے کے مترادف ہے۔ تو یہ بچپن سے آپ ایجوکیٹ کریں گے تو یہ سارا صرف ڈیمانڈنگ ہی نہ رہے، تو ہیلپنگ موڈ میں بھی اس کو لے کے جانا ہے۔ تو اور اس کے ساتھ یہ ہے کہ انیشیٹو لینا بھی سکھائیے، کہ جیسے نا 4 بچے بیٹھے ہوئے ہیں یا ہم 4 بڑے بیٹھے ہوئے ہیں، ہمیں کو کہا جائے کہ who will do that، تو ہم عام طور پر اپنی پرانی تربیت کی ڈیفیشنسی کی وجہ سے انیشیٹو نہیں لیتے، کئی ہیزیٹیٹ کر رہے ہوتے ہیں، بات ہی نہیں کرتے، کئی جواب نہیں دیتے، کئی اٹھتے نہیں ہیں، تو ان میں سے ایک اٹھے گا، یہ تربیت کی وجہ سے اٹھتا ہے۔ اچھا، وہ گھبراتا نہیں ہے، اسے ایرر اور مسٹیک کا اتنا خوف نہیں ہوتا، فیلئر کا اتنا خوف نہیں ہوتا، وہ ایک دم اٹھے گا، کہے گا جی میں کرتا ہوں، وہ ایک دم ڈسٹنگوش ہو گئے۔ اچھا، یہ بھی آپ بچے میں انیشیٹو لینے کی ہیبٹ اسی ایج میں آپ انکلکیٹ کرنے کی کوشش کیجیے۔ اگلی بات ہے کہ بچے میں سننے کی عادت بھی ڈالیں۔ ایک ہوتی ہے بولنے کی، جیسے میں بولتا ہی جا رہا ہوں تو یہ ایک اچھی عادت نہیں ہے۔ دیکھو کہتے ہیں کہ یعنی مختلف فارمولے ہیں، تو میں کہا کرتا ہوں 60 اور 40 کی نسبت سے
کہ 60% سنیں 40% بولیں. 40% بولے. اچھا سننے سے آپ گین کر رہے ہوتے ہیں, بالکل. آپ کی انفارمیشن میں ایڈیشن ہو رہی ہے, یہ سننے سے ہوتی ہے, بتانے سے تو نہیں ہوتی, وہ تو دوسرے کی ہو رہی ہوتی ہے. ہاں جی بالکل. تو اچھا دوسرا ہر بندہ بولنا ہی چاہتا ہے, سننا بڑا کم چاہتا ہے. تو لہذا بچے کو جب اس موڈ میں لے کے جائیں گے کہ یہ بیٹا تھوڑی سی جب بڑا بات کرے تو ذرا سنے زیادہ, تو پھر آپ نہیں بھی کریں. تو یہ ریشو تھوڑی سی, یہ 40-60% کی ریشو, یہ میرے اپنے انالیسز میں یہ بڑی اچھی ریشو ہے. اچھا بات کرنی بھی کیوں ضروری ہے؟ اس لیے کہ آپ نے اپنی شخصیت کا تعارف بھی کروانا ہے, بالکل. کہ آپ پہچانے جائیں, آپ کی شناخت ہو, آپ کا دنیا میں پتہ چلے کہ آپ کی یوٹیلٹی کیا ہے, کہاں کہاں آپ کو یوٹیلائز کرنا چاہیے, کہاں آپ کے لیے اپرچونیٹیز ہیں. تو لہذا آپ نے بات بھی کرنی ہے. تو لیکن جب آپ سنیں گے تو پھر آپ کو معاشرے کی بھی سمجھ آئے گی کہ معاشرہ کس پیراڈائم میں رہ رہا ہے اور میرے لیے فٹ ہونے کے مواقع کہاں ہیں. تو لہذا یہ ایک بچے میں سٹارٹ میں یہ چیز ہے. آخری بات میں یہ کروں گا کہ اوور آل ان میں انسانیت کی بھلائی کا ایک تصور پیدا کریں کہ آپ جو ہیومینٹی ہے یا باقی لوگ ہیں, اچھا کتنے آپ ہیلپ آؤٹ کرنے کی پوزیشن میں ہیں. اس لیے کہ جب یہ بڑے ہوں گے اور یہ جاب کے لیے جائیں گے یا کوئی معاشرے میں کوئی بھی پروفیشن اڈاپٹ کریں گے, تو اس وقت ان کا کاروبار, ان کے جاب کی ترقی کا دار و مدار اس پر ہوگا کہ یہ کتنا کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں ٹورڈ سوسائٹی, ان کی ویلیو کیا ہے سوسائٹی میں. تو لہذا اس میں ایک چیز آتی ہے کہ آپ اوور آل انسانیت کو سکھ پہنچانے والے مائنڈ سیٹ میں آئیں, انسانیت کو دکھ پہنچانے والے اس مائنڈ سیٹ میں نہ جائیں. استحصالی جو انداز فکر ہے اس سے بچنا ہے. لوٹ, پلنڈر, دھوکہ دہی, فراڈ, تو یہ چھیننا, کریمنالٹی, تو کریمنالٹی سے انتہائی نفرت کریٹ کرنی ہے کہ اپنے مزاج میں جب آپ یوزفلنس پیدا کریں گے تو لوگ آپ کو ہائر کریں گے تو آپ کو اس کا ریوارڈ دیں گے تو آپ پھر بڑا بننا شروع ہو جائیں گے. ناؤ یو آر ریکوائرڈ بائی دا سوسائٹی. تو لہذا جب آپ دنیا سے, ہم بڑے لوگ والدین کے طور پر دنیا سے رخصت ہوں گے تو ہم ایک بہت اچھا شخص دنیا کو دے کر جا رہے ہوں گے. ہم دنیا میں ویلیو کو ایڈ کر رہے ہو رہے ہوں گے. تو یہ ویلیو ایڈیشن یہ ہماری بہترین کنٹریبیوشن ہے کہ جب ہم دنیا سے رخصت ہوں ایک بہترین انسان دنیا کو دے کر جائیں. اس پر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. تھینک یو ویری مچ.